السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور آج بات ہو جائے شہر اقتدار اسلام آباد کی، تو شہر اقتدار اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک سٹیٹس اپڈیٹ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پر پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر جو ہے جو انہوں نے قائم کیا ہے اس پر کام کرنے سے انہیں روکا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کچھ صحافی پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ غلط، بے بنیاد اور گمراہ کن خبروں کے ذریعے اور کورٹ میں کیس کرنے سمیت دیگر اداروں میں ان کے خلاف جعلی درخواستیں دی جا سکتی ہیں، کیونکہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری صرف 10 دن کی کارکردگی یہ ہے کہ ہم نے 43% درخواست گزاروں کا رجحان جو ہے جو جن پروجیکٹ میں تھا ان میں سے 57 جعلی منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور ان کو اس وجہ سے ریلیف ملا ہے۔ یعنی کہ سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ اس میں کرنا چاہتے تھے، اور ویریفیکیشن سینٹر میں آنے کے بعد جو ہے انہیں ریلیف ملا ہے۔ ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات یہ بھی کہتے ہیں کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ سرمایہ کاری سے قبل ہاؤسنگ پروجیکٹ کے قانونی یا غیر قانونی ہونے کا پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر سے جو ہے وہ عوام پتہ کریں۔ جی ہاں، یہ وہ بنیادی طور پر انہوں نے جو سٹیٹس اپڈیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ سوال ہیں جو میں بڑے ادب کے ساتھ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے ضرور یہ کرنا چاہوں گا، اور شہر اقتدار کے باسیوں کے لیے بھی یہ سوال اس لیے بڑے اہم ہیں کہ بطور شہری بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا حصہ بھی بنے، اور میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ یقینی طور پر ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ضرور دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹرز کا ضلعی انتظامیہ سے کیا تعلق ہے؟ کیا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں قانون کی عملداری یقینی بنائی گئی ہے؟ پہلے اس کو تو نپٹا لیا جائے۔ پلاسٹک بیگ کے خاتمے کی مہم سمیت بہت سارے اقدامات عارضی ثابت ہوئے، اور پلاسٹک بیگ کا استعمال دوبارہ شہر اقتدار میں ہو رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شہر اقتدار کے باسیوں سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد خود جا کر ذرا پتہ کر لیں کون سی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور کون سے صحافی ہیں، اس حوالے سے بھی وضاحت کرنا بڑی ضروری ہے۔ اور پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹرز کو جو بند کرنا چاہتے ہیں، پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر کیا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی لیگل ہیں اور کون سی ان لیگل ہیں، یہ کام تو بنیادی طور پر CDA کا ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہے، کیونکہ LOP اور NOC CDA جاری کرتا ہے۔ کون سا پروجیکٹ غیر قانونی ہے، یہ CDA پلاننگ ونگ جو ہے اس کو چاہیے کہ پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر جو ہے وہ قائم کرے۔ اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات کہ اس میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور انفورسمنٹ جو ہے وہ کارروائی کرے، اور انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ CDA کے ساتھ مل کر ریاستی عملداری کو یقینی بنائے۔ اگر یہ بات جو میں کر رہا ہوں قوانین سے ہٹ کر ہے تو یقینی طور پر حمزہ شفقات کے پاس جا کر میں نہ صرف معذرت کرنے کو تیار ہوں، میں اس پر پروگرام بھی کروں گا، لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو ضرور سوچئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 43% درخواست گزاروں سے مراد کیا ہے، یعنی جو درست اعداد و شمار ہیں وہ بتائے جائیں، اور درست اعداد و شمار کے حوالے سے پہلے یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے کہ کیا اس پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹرز کے حوالے سے وزارت داخلہ سے منظوری حاصل کی گئی ہے، کتنے ملازمین جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے ہیں، کس بیس پر یہ معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ڈیٹا اگر CDA سے لیا جا رہا ہے تو پھر بھی بتایا جائے، اور اگر کوئی پرائیویٹ سیل جو ہے یہ ڈیٹا دے رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی یقینی طور پر عوام کو جو ہے وہ ضرور آگاہ کرنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری بھی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی بنتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ بتائے اور آگاہ کریں۔ CDA اپنی قوانین کی عملداری میں خود مختار ادارہ ہے، لہٰذا CDA کو خود بھی کام کرنا چاہیے۔ اور عوام الناس میں جو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پراپرٹی ویریفیکیشنز کی آڑ میں اپنے دوستوں کے منصوبوں کا NOC جو ہے ان کو ایک طرح سے دیا جائے گا، اور ایک دفعہ پھر خریدار جو ہیں
ان کو بے خبری میں لوٹ لیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جتنے بڑے فراڈ ہوئے ہیں وہ کہیں اور نہیں، اسی شہر اقتدار اسلام آباد میں ہوئے ہیں۔ اور پہلے سے طے شدہ منصوبوں کی درست معلومات جو ہیں کیا یہ ٹھیک طرح سے فراہم کی جائیں گی؟ کیا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف عمر بھر کی اپنی جمع پونجی، جن میں بیواؤں اور یتیموں کے پیسے بھی شامل ہیں، ان کو دی جانے والی درخواستیں جو ہیں کیا ان پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنا دیا ہے؟ کیا بطور رجسٹرار کوآپریٹو اسلام آباد ان درخواستوں پر کارروائی جو ہے وہ حتمی نتائج تک کیوں نہیں پہنچ سکی؟ اور کیا مارکیٹ کمیٹی کے سبزیوں، پھلوں اور دیگر اجناس کے ریٹس جو ہیں وہ قانون کے مطابق ان پر عمل ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اپنے شعبے میں کارکردگی دکھا کر اسلام آباد کے شہریوں سے داد ضرور سمیٹ سکتے ہیں، لیکن میں حمزہ شفقات سے بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ آئی سی ٹی کے کتنے افسران اور ملازمین کے پاس نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں، اور کیا اس کی کوئی وجہ بنتی ہے، اور کیا یہ قانونی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور دوسری طرف کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد کے صرف ایک انسپیکٹر کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ میں ضرور چاہوں گا کہ اس پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد فوری طور پر جس طرح رد عمل کا اظہار کرتے ہیں وہ بتائیں گے کہ شہر اقتدار اسلام آباد کو کیا ایک فوڈ انسپیکٹر جو ہے وہی خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ کیا فلور ملز میں آٹا چوری نہیں ہو رہا؟ کیا پیٹرول پمپ پر پیٹرول چوری جو ہے وہ بند ہو گئی ہے؟ اس کا جواب بھی یقینی طور پر کوئی اور نہیں، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہے اسی سے ہی پوچھا جائے گا۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کیا اسلام آباد کے مزدوروں کو قانونی تحفظ فراہم کر رہا ہے؟ شاید یہ شعبہ بھی لاوارث ہے۔ فیکٹریوں، ملوں اور کمرشل سرگرمیوں کے مراکز میں لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ڈی سی صاحب کو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا پٹواری نے رشوت لینا بند کر دی ہے؟ ہفتہ وار اور ماہانہ کروڑوں کی رشوت اکٹھی کی جاتی ہے، جبکہ مبینہ طور پر لینڈ ریکارڈ کے بڑے کیسز متنازع بنا کر مخصوص افراد کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا۔ اسلام آباد میں کتنی غیر ملکی اور ملکی شراب فروخت ہو رہی ہے، جبکہ قوانین کے مطابق صرف غیر مسلم کو ہی پرمٹ ملتا ہے۔ اسی طرح لوکل گورنمنٹ اور دیگر 2 درجن سے زائد ادارے جناب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہیں وہ آپ کی توجہ کے مرکز ہیں، اس لیے کہ یہ آپ پر ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور اسلام آباد کی عدالتوں میں خاص طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سی ڈی اے کے حوالے سے کہا، قبضہ مافیا کے حوالے سے بات کی، وہاں یہ بھی جو ہے وہ بتایا جائے کہ اسلام آباد کی عدالتوں میں وفاقی دارالحکومت میں واقع زمینوں کے کتنے کیسز زیر سماعت ہیں۔ کیا براہ راست اس کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات پر عائد نہیں ہوتی؟ ہزاروں کی تعداد میں چلنے والے زمینوں کے ان کیسز میں کمی کیسے ہوگی؟ اس پر کیا لائحہ عمل مرتب کیا گیا ہے؟ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے قبضہ مافیا کے خلاف اب تک کتنی کارروائی کی ہے؟ میں چاہوں گا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اس پر بھی ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ جاری کریں۔ کیا شہر کے تمام بڑے کیش اینڈ کیری سٹورز پر مہنگے داموں اشیاء فروخت نہیں ہو رہی؟ اور نان کسٹم اشیاء کی اسلام آباد کتنی بڑی مارکیٹ ہے، یہ اسلام آباد کے شہریوں کو نہیں پتا۔ اور تو اور چند روز قبل جو ہے وہ ایک بڑا نام ہے، میں نام نہیں اس لیے لینا چاہتا، پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا نام لے لیا، کہ جو ایک کیش اینڈ کیری اور ادویات کے حوالے سے بھی ایک بڑا نام ہے، اس میں بھی جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے یہ کوشش کی گئی کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ بات آگے نہ آئے۔ اور ایک کسٹم نے جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے خاص طور پر موقع پر جو ہے وہ چیزیں پکڑی تھیں جو خاص طور پر جن پر ٹیکس ادا جو ہے وہ نہیں کیا، بیرون ملک سے جو لائی گئی تھیں اس کو نہ صرف پکڑا گیا، ایف آئی آر بھی ہوئی، لیکن اس پر بھی حتمی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اس پر جناب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس پر ان کو ضرور جو ہے وہ جواب دینا چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ان تمام سوالوں کے جو ہے وہ نہ صرف جواب دیں گے بلکہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو
پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، ان لوگوں کے نام بھی جاری کریں گے، ان کو بتایا بھی جائے کہ کون سے لوگ ہیں جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو دباؤ میں لا رہے ہیں، جو درخواستیں دے رہے ہیں، جو کورٹس میں جا رہے ہیں، تاکہ وہ نام سامنے آنے چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم قلم کی حرمت کی پاسداری کو مقدم رکھتے ہیں، اور میں نے یہ جو سوال رکھے ہیں، میں ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ ضرور چاہوں گا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد شہر اقتدار کے باسیوں اور مجھے ضرور دیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نامناسب سوال ہے تو اس پر جو ہے وہ بات جو ہے وہ بتائی جائے، وہ پوچھا جائے کہ جناب یہ آپ نے غلط بات کر دی۔ اور سب سے آخر میں ایک اور سوال جو میں جناب حمزہ شفقات سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آئی سی ٹی نے کتنے وکلاء کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں؟ میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت اہم سوال ہے کہ آئی سی ٹی نے کتنے وکلاء کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں اور ان کو ماہانہ ادائیگی کہاں سے کی جاتی ہے۔ میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ چاہوں گا کہ حمزہ شفقات صاحب ضرور دیں گے، اور اگر حمزہ شفقات صاحب یہ جواب نہیں دیتے تو پھر میں مصدقہ ثبوت جو ہے وہ جناب حمزہ شفقات صاحب کو بھجوا دوں گا کہ ان کو ماہانہ ادائیگی کہاں سے کی جاتی ہے۔ اور میں یہ تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ چاہوں گا کہ جناب عزت مآب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہیں وہ ان سوالوں کے جواب دیں گے، اسی طرح سوشل میڈیا پر آ کر جس طرح وہ تھوڑی سی بات پر بھی یقینی طور پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد اداروں کے حوالے سے ان کی مضبوطی ہے، اداروں میں بیٹھے ہوئے جو خاص طور پر افسران ہیں ان کو نشاندہی کرنا، ان کو بتانا ہے کہ عوامی مسائل یہ ہیں۔ قانون کی عملداری کو یقینی بنانا آئی سی ٹی کا کام ہے، اور سی ڈی اے کا کام جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ وہ این او سی، ایل او پی اور انفورسمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے اور قبضہ مافیا سے قبضہ واگزار کروائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا جناب حمزہ شفقات صاحب، یہ جناب عزت مآب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس ہیں نیشنل پارک کے اس اہم کیس میں جس کی جنوری میں دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس سماعت سے قبل ہی کم از کم حمزہ شفقات ان کے تفصیلی جواب دیں گے۔ اگر میں اپنے موقف کو سچ ثابت نہ کر سکا تو میں 22 کروڑ عوام کے سامنے معافی مانگنے کو تیار ہوں، اور اگر یہ میری تمام باتیں سچ ثابت ہوئیں تو میں امید کرتا ہوں کہ حمزہ شفقات جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہ جو تمام چیزیں جن کی میں نے نشاندہی کی ہے اس حوالے سے وہ آگے بڑھیں گے اور عملداری کو یقینی بنائیں گے، تاکہ شہر اقتدار اسلام آباد میں عام شہری جو ہیں ان کی جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔